بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کتاب التوحید کا 25واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے نجومیوں اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا بیان. آپ جانتے ہیں 23واں باب جادو کے بارے میں تھا. 24واں باب جادو کے اقسام یعنی قسموں کے تعلق سے تھا. اب جو جادو کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے ہیں. گویا نجومی جتنے بھی نجومی ہیں، نجوم مطلب ہوتا ہے ستاروں کی پرستش کرنے والے یا ستاروں کے ذریعے لوگوں کی قسمتیں بیان کرنے والے، ان کو نجومی کہتے ہیں. گویا جادوگروں اور اسی طرح سے کاہنوں جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کا بیان اس باب کے اندر ہو رہا ہے. سب سے پہلے باب کا جو عنوان ہے اور اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ ذہن نشی کر لیں. بہت اچھی اور پیاری باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. آپ کو سمجھ کر کے سن کر کے انشاءاللہ بہت علم حاصل ہوگا. کہانت یعنی غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینا توحید کے منافی ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جو غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی کل کیا ہونے والا ہے، غیب کے بارے میں یعنی کل کیا ہونے والا ہے، اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے بارے میں بتانا، اسی قسم کی بہت ساری مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں اگر کوئی شخص بتاتا ہے تو یہ غیب کی باتیں ہیں. اور غیب کی باتیں بتانے والا شخص یہ مشرک ہے وہ. اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص، اس کا اسلام سے توحید سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل اپوزٹ ہے، توحید کے بالکل مخالف ہے، توحید کے اپوزٹ چیز ہے. اسی طرح دوسری بات بہت پیاری ذکر کر رہے ہیں. کاہن در حقیقت مشرک ہوتا ہے. کاہن یعنی جادوگر، جادو کرنے والا، مستقبل فیوچر بتانے والا لوگوں کے، کیونکہ وہ جنات کی عبادت کر کے ان کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر کے ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسے بعض پوشیدہ اور مخفی باتیں بتا پاتے ہیں. یعنی جناتوں کے ذریعے وہ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کے تعلق سے جنات حضرات ان کی یعنی غیب کی پوشیدہ چیزوں کو
کاہنوں کو جادوگروں کو بتاتے ہیں اور جادوگر پھر ان کو بتاتے ہیں جو مریض ہوتا ہے جو پریشان حال ہوتا ہے تو وہ پریشان حال یہ سمجھتے ہیں کہ کاہن ہی سب سے اچھا انسان اللہ کا ولی ہے اور وہ غیب کا علم جانتا ہے، جبکہ کاہن جادوگر یہ جناتوں کا سہارا لے کر کے یہ سب باتیں کرتا ہے، کیونکہ جنات یعنی کہ وہ جنات جو شیاطین کی قسم کے ہیں، یعنی جو شیاطین ہیں ناپاک جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو غیب کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ کاہنوں کو بتا کر کے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو کاہن وہ ہے جو جناتوں سے مدد لے کر کے لوگوں کو باتیں بتائیں، لوگوں کے بھوشیہ کو، لوگوں کے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں بتائیں۔ میرے بھائیو، آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر بتاتا چلوں، ایسے عامل جہاں بھی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا یا کبھی بھی آپ عامل کا لفظ سنیں گے تو عامل سے مراد رقیہ شرعیہ اور رقیہ غیر شرعیہ کرنے والے دونوں لوگ مراد ہوتے ہیں۔ عامل سے رقیہ شرعیہ اور رقیہ غیر شرعیہ کرنے والے مراد ہوتے ہیں، اور رقیہ غیر شرعیہ میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو جادو کی قسم ہے، یا جادو یا جنات یا شیاطین یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور پھر لوگوں کے درمیان ان کے بھوشیہ کو، مستقبل کو، فیوچر کو اور غیب کی باتوں کو بتایا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے عامل ہیں، جھوٹے عامل ہیں، جو لوگ کیا کرتے ہیں، شیاطین کا سہارا لے کر کے لوگوں کو تعویذ وغیرہ دے کر کے، یا اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہے اور میں ان جناتوں کو، ان موکل جناتوں کے ذریعے میں آپ کے بارے میں اور آپ کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں جان لوں گا اور بتا دوں گا کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا، اور آپ کے اوپر جادو جس شخص نے کیا ہے، کس چیز کے اوپر کیا ہے، وہ ساری باتیں میں بتا دوں گا۔ جو لوگ اگر ہمارے سامنے، آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں کریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، اور وہ موکل جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، وہ جنات جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے تابع ہے اور مجھے بات بتاتا ہے آ کر کے، تو سمجھ لیجئے وہ بھی بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، کاہن انسان ہے، جادوگر ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں آگے کہہ رہے ہیں قبل از اسلام، یعنی اسلام سے قبل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ چیز اسلام سے قبل، بعثت نبوی سے پہلے زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ عام تھی۔ کہانت، جادوگری اور نجومی اور اس قسم کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اور اس دور میں بڑی کثرت سے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کرتے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں قبل از اسلام بنیادی طور پر کاہن وہ ہوتے تھے جن کے متعلق لوگوں کا عقیدہ تھا۔ یہ دیکھیے وہی عقیدہ جو زمانے جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کاہنوں کے تعلق سے عقیدہ تھا، کہیں نہ کہیں وہ عقیدہ آج بھی مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے سرایت کر رہا ہے، اور وہ لوگ جادوگروں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا؟ دیکھیے کہتے ہیں جن کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ نیک اور اللہ کے ولی ہیں، اور مستقبل میں زمین پر یا کسی کے ساتھ جو امور پیش آنے والے ہیں ان سے واقف ہیں، اس لیے لوگ ان کاہنوں سے ڈر کر ان کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کاہنوں کی تعظیم کرنے اور ان سے لگاؤ اور ان سے قربت کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ یہ لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جبکہ اسلام اس کا توڑ پیش کرتا ہے۔ اسلام اس کا توڑ پیش کرتا ہے۔ قرآن جب آیا تو قرآن نے اللہ کا ولی کس کو کہا ہے؟ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا ولی کس کو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو نہ ڈرتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جتنی ایمانیات کی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ولی اگر کسی کو بننا ہے تو دو باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک ایمان، اور ایمان کے ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دو چیزیں جس بندے کے اندر آئی وہ روئے زمین کا سب سے بڑا
ولی ہے۔ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، قرآن کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ ولی اللہ کا ہر وہ شخص ہے جو ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف خفیہ طور پر سب کے سامنے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا شخص اللہ کا ولی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر، جیسا کہ آپ لوگ بارہا وہ حدیث سنتے ہوں گے اور کئی دروس میں اور پروگراموں میں اور اسی طرح جمعہ کے خطبوں میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ دی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنگ چھیڑ دی۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ حدیث کے اندر کہا گیا اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض یعنی فرض نمازوں اور فرض روزے اور جتنی فرض چیزیں ہیں اللہ نے ایک مسلمان کے اوپر فرض کی ہیں سب کو انجام دیتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو، اللہ کے قریب ہوتا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کہتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا ولی دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہو۔ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے جو باتیں بتائی گئی، جو فرائض ایک مسلمان پر عائد کیے، ان تمام فرائض کو انجام دیتا ہو، ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں، نفل روزوں اور نفل عبادتوں کے ذریعے جو شخص اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نبی کی بعثت سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت سے پہلے لوگ ولی کاہنوں کو سمجھتے تھے جو غیب کی باتیں بتاتے۔ اس اعتبار سے اگر یہ ان کا عقیدہ مانا جائے اور اس عقیدے کو اسلام پر رکھا جائے، اسلام کی کسوٹی پر رکھا جائے، تو سب سے بڑے ولی کون ہوئے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے نا، یہ دنیا کے اندر اور کوئی بابا ہونا چاہیے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا ولی یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے بڑے ولی تھے نہیں تھے میرے بھائیوں؟ تھے۔ اس کے بعد صحابہ تھے، کیونکہ وہ اللہ کے پر ایمان کے ساتھ بہت زیادہ حد درجہ ڈرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں نیکیاں عبادتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی بنسبت ان کے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے، یعنی اس کے بعد آنے والے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور پھر ہمارے سلف جتنے گزرے ہیں سارے لوگ اس نسخے پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی کوئی مسلمان ان تین چیزوں کو اپنا لے، ایک اللہ کے اوپر ایمان اور ایمانیات کی تمام چیزوں پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر، اپنے ہر عمل کے اندر اگر کوئی شخص رکھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی اللہ کی بات مانتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ اور یہاں کاہن لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ کاہن یعنی جادوگر اگر مانتے تو پھر وہ جناتوں کے پاس کیوں جاتے؟ ان سے کیوں جادو کرواتے؟ ان سے غیب کی باتیں کیوں مانتے؟ جبکہ اللہ کو ماننے والا یہ جانتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں دنیا کا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر یہ لوگ کاہن لوگ ان جھوٹے کاہنوں پر عقیدہ رکھتے کہ یہ لوگ غیب کی باتیں جانتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں چند باتیں اور ہیں اس تعلق سے بہت پیاری ہے۔ اس کی اصل حقیقت یوں ہے کہ جنات چوری چھپے فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن کر ان کاہنوں اور نجومیوں کو آ کر بتا جاتے۔ ان کی تین صورتیں تھیں، تین کنڈیشن تھی جب جنات کسی کاہن کو، کسی نجومی کو بتاتے تھے، ان کی تین کنڈیشن ہوا کرتی۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایسا بکثرت ہوتا تھا کہ جنات فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن لیتے۔ دنیا میں کاہن لوگ، جادوگر لوگ جو لوگوں کو بتاتے تھے غیب کی باتیں، مستقبل کی باتیں، یہ کیسے بتاتے؟ جناتوں سے سہارا لے کر کے۔ اور کاہنوں کو جنات آ کے بتاتے، جنات جب کاہنوں کو بتاتے، کاہن، جادوگر، نجومی یہ لوگوں کو بتاتے، تو یہ سمجھتے تھے کہ کاہن لوگ بہت متقی پرہیزگار ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لہذا ان کی اتنی بڑی پہنچ ہے کہ وہ آسمان میں ہونے والے فیصلے بھی جانتے ہیں۔
غیب کی باتیں بھی جانتے، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ ان کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے اور ان کو بہت زیادہ مانتے تھے، ان کاہنوں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کو سب کچھ وہ لوگ سمجھتے تھے۔ جبکہ حقیقت کیا تھی کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ آسمان کے اوپر جاتے، یعنی آسمان کے اوپر نہیں جاتے، آسمان کے ارد گرد افق میں رہتے۔ کون؟ یہ جنات، یہ شیاطین، یہ ناپاک جنات اور شیاطین افق میں جاتے، اور فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا تو آپس میں یہ فرشتے جب باتیں کرتے یہ لوگ کان لگاتے، جنات لوگ، یہ شیاطین کان لگاتے اور سنتے کہ کیا باتیں ہو رہی۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے صرف نیکی کی بات کرتے ہیں، فرشتے صرف خیر کی باتیں کرتے ہیں، فرشتے صرف اور صرف وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اسے سن لیتے، اور سننے کے بعد اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے کافروں کو اور کاہنوں کو اور نجومیوں کو، جادوگروں کو آ کر کے بتاتے، اور وہی جادوگر پھر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، اور ایسا ہو جاتا تو پھر لوگ ان کاہنوں کے اوپر یقین رکھ لیتے کہ یہی لوگ اصل غیب کی باتیں جاننے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو ایک صورت یہ ہوتی تھی جناتوں کی خبر دینے کی، کاہنوں کو خبر دینے کی، ایک صورت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اچھا، دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، پہلا تو پہلے کا تھا، ابھی اسلام عام نہیں ہوا، نبی نہیں بنائے گئے، لیکن اب دوسرا کیا ہے؟ جب نبی بنا دیے گئے، کوئی جن فرشتوں کی باتیں نہ سن سکا۔ نبی بنانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے جانے کے بعد، اب لوگ فرشتے کے پاس یہ لوگ جاتے، یعنی جنات افق میں جاتے تھے، اور وہ لوگ ان کی باتیں نہیں سن سکتے تھے۔ اگر کبھی شاذ و نادر، کبھی کبھار وہ لوگ کوئی بات اگر سن بھی لیتے تو وہ اللہ کی وحی کے ماں سوا ان کی آپس کی ہونے والی گفتگو ہوا کرتی تھی، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہوتا تھا یا وحی نازل کی ہوتی تھی وہ نہیں ہوا کرتی، یا یہ فرشتوں کی آپس کی باتیں ہوتی تھی۔ جیسے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک ہے ہماری گفتگو، ایک ہے اللہ کا کلام، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آپس میں لوگوں، مسلمانوں ایمان لاؤ، اچھی باتیں کرو، بھلائی کا حکم دو، ہم آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد وہ لوگ سنتے تھے، وہ فرشتوں کی آپس کی باتیں سنتے تھے، وحی نہیں سنتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو وحی کا، غیب کا علم نہیں تھا، اور یہ جو کچھ بھی آ کر کے بتاتے تھے سب جھوٹ بولتے تھے۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ جناتوں کی خبر دینے کی تیسری باتیں کیا ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنات کے لیے فرشتوں کی گفتگو سننے کے مواقع دوبارہ پیدا ہو گئے، یعنی آپ نبی بنائے گئے، اس کے بعد تو منع کر دیا گیا، اس کے بعد وہ لوگ سن نہیں سکتے تھے، پہلے سنتے تھے جا کر کے، پھر اللہ کے نبی بنائے گئے، پھر روک دیا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو پھر جناتوں کا سلسلہ وہی پرانا جو زمانہ جاہلیت میں تھا وہ شروع ہو گئے، وہ لوگ جانے لگے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مگر پہلے کی مانند کثرت سے نہیں، یعنی پہلے تو نبی جب نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ ایسا چلتا تھا، اسی لیے سب سے زیادہ جادوگر، سب سے زیادہ کاہن، سب سے زیادہ نجومی زمانہ جاہلیت میں آپ کو ملیں گے۔ آج کے دور میں نہیں، آج کے دور میں سب سے زیادہ پکے اور پختہ اگر جادوگر یا اسی طرح نجومی کاہن اگر آپ کو ملیں گے تو وہ زمانہ جاہلیت میں ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ملیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے شیاطین کا غلبہ زیادہ تھا، اور شیاطین اوپر جا کر کے باتیں سن کر کے آتے اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج تک جاری ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جنات جائیں گے، لیکن اللہ نے دیکھے اس آسمان کی حفاظت کے لیے، پورے آسمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ مختلف شہاب ثاقب، یہ ستارے ہیں، یہ ایک ستارے کا نام ہے شہاب ثاقب، ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا۔ جیسے فرشتے یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں، اللہ مارتا ہے ان کے اوپر، اس شہاب ثاقب کو، ستارے کو ان کے اوپر برساتا ہے، اور یہ آگ کی طرح ان کے اوپر پڑتا ہے اور ان کو خاکستر کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔
ان سارے کے سارے جناتوں کو جو بھی اوپر جاتے ہیں سننے کے لیے، ان کے اوپر شہاب ثاقب پڑتا ہے. اور جانتے ہو کہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا ستارے کو گرتے ہوئے؟ دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا. کبھی دیکھے کبھی ستارہ گرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ شہاب ثاقب ہے اور یہ مارا جا رہا ہے شیاطین کو. یہ شیاطین کو مارا جا رہا، آگ کی شکل میں یہ آتا ہے اور پڑتا ہے شیطانوں کے اوپر، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ مارنے کے لیے اس خاص ستارے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسٹار، شہاب ثاقب، آسمان کی حفاظت اس کے ذریعے کر دی. اچھا، یہ پوری تفصیل صرف آپ کے سامنے موضوع کی تفصیل تھی، یعنی یہ موضوع تھا نجومی اور غیبوں کا دعویٰ کرنے والے. اب چونکہ نجومی اور غیب کا نام آیا ہے، باتیں آئی ہے، تو نجومی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ کاہن کو عراف، اسی طرح سے رمال، اور اسی طرح منجم بھی کہا جاتا ہے. یعنی نجم ستارے کو کہتے ہیں، منجم ستارے کے بارے میں جاننے والا، بتانے والا. تو ستاروں کی پرستش کرنے والے، ستاروں کے بارے میں بتا کر کے لوگوں کی قسمتیں بیان کرنے والے نجومی، کاہن، عراف اور علم رمل. دیکھیے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جو نشان ایسے لکیر کھینچ کر کے بتاتے ہیں وہی لوگ علم رمل ہے، اور جو نمبرات لکھتے ہیں وہ علم جفر ہے نا. پچھلے درس میں نے بتایا تھا. تو رمال لوگ، منجم اور عراف، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں. انہی کو کاہن کہا جاتا ہے. انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاہن، جادوگر. ان کو جادوگر کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کے سامنے عراف آئے تو سمجھ لیجئے اس کا مطلب جادوگر، کاہن آئے تو مطلب سمجھ لیجئے جادوگر. اسی طرح سے رمال اگر بولا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی جادوگر، یا اسی طرح منجم یا نجومی کہا جائے تو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟ جادوگر لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے بتا دیا، آگے والی جتنی بھی حدیثیں آ رہی اس میں بار بار عراف کا لفظ آئے گا، کاہن کا لفظ آئے گا. اسی لیے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے تفصیل ذکر کی کہ کاہن وہ ہے کہ جس کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ یہ لوگ فیوچر کے بارے میں جانتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور لوگوں کو غیب کے بارے میں بتا کر کے لوگوں کے بھوشیہ کے بارے میں، لوگوں کے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی کو کاہن کہا جاتا ہے. اسی کو ہماری سادی زبان میں جادوگر کہتے ہیں. اسی کی ہماری سادی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جادوگر. بعض ازواج مطہرہ، اب ہم باب کے اندر جو دلیلیں دی گئی ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بعض ازواج مطہرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے یہ روایت حدیث آئی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من اتا عرافن. دیکھیے آیا عراف کا لفظ، یعنی جادوگر جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہوں، فیوچر کے بارے میں. جو شخص عراف کے پاس آیا، جملے پر غور کیجئے اور حدیث کو سنیے، بہت اچھی ہے، اور اس سے انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا. صرف آنے کی بات ہو رہی. جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، ظاہر سی بات ہے کیوں آتا ہے؟ جیسے خالص ملاقات کے لیے نہیں آتا، کسی مقصد سے آتا ہے نا، کسی مقصد سے آتا ہے. اور جو زمانے جاہلیت میں عقیدہ تھا کاہنوں کے ساتھ، کیا عقیدہ تھا؟ کہ یہ لوگ بڑے ہیں لہٰذا یہ اللہ کے ولی ہیں لہٰذا ان کی عزت کرنی چاہیے، ہے نا. ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، لہذا ان سے قریب رہنا یہ ثواب کا کام ہے، اور ان کے ذریعے اپنا مستقبل ہم معلوم کر سکتے ہیں، فیوچر معلوم کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. ایسے ہی اگر کوئی شخص آج کے اس دور میں کسی بھی عراف کے پاس، کسی بھی جادوگر کے پاس، کسی بھی کاہن کے پاس آتا ہے، صرف آتا ہے، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، کسی بھی ناحیے سے ہو، چاہے وہ اس نیت سے آئے کہ مجھے ان سے کچھ حاصل کرنا ہے، چاہے اس کی نیت صحیح ہو، ایسے ہی گیا، لیکن اگر آیا ہے وہ، حدیث کے الفاظ ہے، جو شخص آتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور کسی مسئلے میں سوال کرتا، پوچھتا ہے. اب یہاں پہ کسی مسئلے سے کیا مراد ہے؟ بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے گا تو ڈاکٹر صاحب سے کس بارے میں پوچھے گا؟ دوا کے بارے میں پوچھے گا، میڈیسن کے بارے میں پوچھے گا، انجیکشن کے بارے میں پوچھے گا، صحت یابی کے لیے کیا ذریعہ ہو سکتا ہے پوچھے گا. صحیح ہے نا. ایک انجینئر کے پاس ایک آدمی آئے گا تو انجینئر کے بارے میں انجینئر صاحب کے پاس وہی بات پوچھے گا جو انجینئر جانتے ہیں، ہے نا میرے بھائی. ایک امام صاحب کے پاس، ایک عالم دین کے پاس ایک انسان آئے گا تو کیا پوچھے گا؟ علم کی باتیں، دینی مسائل پوچھیں گے، کتاب و سنت کے بارے میں مسائل پوچھیں گے. ایسے ہی ایک جادوگر کے پاس، ایک کاہن کے پاس، ایک عراف کے پاس اگر کوئی آئے گا تو کیا پوچھے گا؟ صرف جادو کی باتیں پوچھے گا.
یہ معلوم کرے گا کہ مستقبل میں میرے بارے میں بتائیے کیا ہونے والا ہے، صحیح ہے نا؟ یہی بات پوچھے گا کہ میں دو لوگ جو ہے آپس میں بہت اچھے سے رہتے ہیں، ان کے درمیان تفریق کیسے کروں، ان دونوں کے درمیان جدائی کیسے پیدا کروں۔ اسی طرح مجھے کسی کے اوپر جادو کرنا ہے تو آپ مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں اس کے اوپر جادو کر سکوں، یا یہ کہ آپ خود اس کے اوپر جادو کریں۔ یہی سب باتیں سننے کے لیے، یہی سب باتیں پوچھنے کے لیے وہ جاتا ہے اس کے پاس۔ پیارے نبی فرماتے اگر کوئی عراف کے پاس، کوئی کاہن کے پاس، کوئی جادوگر کے پاس آتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور اس سے کچھ بھی پوچھتا ہے، میں نے جیسے مثال کے طور بتایا کہ کئی لوگ مختلف میدان میں، فیلڈ میں ہیں، ہر فیلڈ کا اپنا ایک ماہر ہوتا ہے، اس کے پاس وہ ماہر فن کے پاس جو جاتا ہے اس سے اس کی بات پوچھتا ہے۔ ایسے ہی جادوگر بھی اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، تو جادوگر کے پاس آ کر کے جادو کی باتیں اور اسی طرح سے مستقبل اور غیب کی باتیں پوچھتا ہے۔ پوچھتا ہی نہیں، فصدقہ، اس کی تصدیق بھی، ہاں آپ جو بول رہے ہیں نا بالکل صحیح ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں اس کا آپریشن لازمی ہے، نہیں کریں گے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ہم نے تصدیق کر دی، ڈاکٹر صاحب آپ صحیح ہے، بالکل آپ صحیح ہے نا؟ کہتے نہیں کہتے؟ انجینئر صاحب ایک پلان بنا رہے بلڈنگ کے، یہاں پہ پلرز لگیں گے، اگر نہیں رکھے تو ڈس بیلنس ہو کر کے بلڈنگ ختم ہو سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ ہاں انجینئر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا میرے بھائیو؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسے ہی جادوگر کے پاس ایک جادوگر انسان آتا ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے مستقبل کے بارے میں، میرے بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ لکیروں کو دیکھ کر کے آج کتنے ڈھونگی بابا ہے، بولتے ہیں کہ میرے اچھا آپ کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، چند دنوں میں آپ کے اوپر آفت آنے، ارے چند دنوں میں میرے پہ آفت آنے، تو بتائیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جیسے بولتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ہاں تو ایک کام کیجئے، آپ ایک بکرا ذبح کیجئے، کیونکہ وہ تو بھوکے رہتے ہی ہے پہلے سے، جادوگر ڈھونگی، ایک بکرا لا کر کے ذبح کیجئے، بابا کے نام پہ بکرا ذبح کیجئے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ یہیں ذبح ہوگا، یہیں ساری بوٹیاں ہوں گی اور ایک بوٹی باہر نہیں جائے گی، ساری یہی لوگ کھائیں گے۔ اپنی من کی باتیں ہو گئی۔ بعض بکرے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں اتنی رقم دو تو تمہارا کام حل ہوگا، ہے نا؟ سب دنیا پرستی ہے میرے بھائیو، سب دنیا پرستی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اچھا جب ایک انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو وہ انسان جب اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جادوگر، اچھا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہوا تھا ایسا میرے ساتھ ایک مرتبہ، پہلے اس سے پوری ڈیٹیل معلوم کر لیتا ہے، کاہن جادوگر کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ، ہاں یہ ہوا یہ ہوا۔ تو اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب جیسے اندازہ لگاتے ہیں ایسے یہ لوگ بھی اندازہ لگاتے ہیں، اور ہاں آپ کے ساتھ شاید ایسا بھی ہوا ہوگا۔ کچھ کاہنوں کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو کیا ہوتا ہے، کچھ جادوگر لوگ، کچھ عامل لوگ، عامل کی بات بتا دوں، جیسے اگر کوئی شخص اس عامل کے پاس گیا، پوچھنے نیند نہیں آتی رات میں، بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، میری حالت صحیح نہیں تھی، رات میں خواب آتے ہیں نا گندے گندے، ہاں شیاطین آتے ہیں، سانپ دکھتا ہے، ہاں سانپ بھی دکھتا ہے، یعنی ان کی من کی باتیں۔ اب دیکھیے ان کو پوائنٹ پر لا کر کے اپنے پاس اپنی طرف کھینچ لیا، ہاں اپنا بنا لیا۔ اب بتاتے اب دیکھو اب تمہارے ساتھ بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔ اب وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اچھا ایسا ہے، ہاں تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ کرنا پڑے گا، بکرا ذبح، مرغا ذبح، جانور ذبح، پیسہ، یہ وہ سب چیزیں دھیرے دھیرے کرتے پوری پراپرٹی بیچارے کی جمع کر لے گا، اکٹھا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کنگال کر کے بھیج دے۔ کیا وہ سارا جو جادو کیا تھا نا وہ سب نے تمہارا برباد کر دیا۔ اللہ کے بندے جھوٹے مکار، تو سب خرید کر کے اور اس بیچارے کے پیٹ پر جو ہے کلہاڑی مار کر، اس کے پیر میں کلہاڑی مار کر کے اس کی ساری جائیداد پر تو نے قبضہ کیا ہے۔ جادوگر کے اندر یہ ساری حکمتیں ہوتی ہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا فصدقہ، پوچھتا ہے کاہن کے پاس آ کر کے، جادوگر کے پاس آ کر کے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو تصدیق کا معنی میں سمجھانے کے لیے آپ کو اتنی لمبی اور گفتگو اور آپ کے سامنے رکھی میں نے۔ تصدیق کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟
تو وہ آ کر کے جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس آ کر کے بولتا نہیں نہیں ایسا ہی ہے، صحیح ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، دیکھیے میرے بھائیوں، صرف آنے کے بعد اس کی تصدیق کرنا، اس کی بات کو ماننا، قبول کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لم تقبل لہ صلاۃ، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. کتنے دنوں تک؟ 40 یوما، 40 دنوں تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ کس کے بارے میں ہو رہی معلوم ہے بات ہے؟ جو شخص آتا ہے، جو جادوگر کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا سمجھتا ہے، سچا مانتا ہے، اس شخص کی 40 دن تک نماز قبول. اچھا، جو شخص صرف آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جادوگر کا پھر کیا حال ہوگا؟ جو بتانے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو مشرک ہے، وہ جہنمی، وہ کافر ہے انسان، اس کی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ غیب کی باتیں کرنے والا انسان یہ مومن نہیں ہوتا، یہ موحد نہیں ہوتا، یہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو اور مزید تفصیل بتاؤں گا، پہلے یہ ساری حدیثیں سن لیجئے. اور لم تقبل لہ صلاۃ کا لفظ یعنی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا معنی میں چونکہ اس سے جڑی ہوئی ساری احادیث ہے اور ایک جیسی تقریباً الفاظ کے فرق کے ساتھ آ رہی ہے، وہاں پر میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، صرف جو شخص آتا ہے. ایک حدیث اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنن، یہاں کاہن کا لفظ، عراف، کاہن، رمال اور منجم سب ایک ہی ہے، سب ایک ہیں، ایک ہی شخص کا نام ہے، سمجھ لیجیے. ایک شخص کے 5 نام ہیں، ایک شخص کے 5 نام ہیں، اس کے پاس 5 ڈگریاں ہیں. جیسے ایک انسان کے پاس انجینئر کی ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری، پتہ نہیں کون سی ڈگری رہتی ہے نا، ایسے ہی اس کے پاس ایک کہانت کی ڈگری ہے، ایک نجومی کی ڈگری ہے، اس کے پاس ایک عراف اور کاہن کی ڈگری ہے، اور رمال کی اور علم جفر کی ڈگری ہے. یعنی یہ پورے ایک ہی آدمی کا نام ہے جس کا نام جادوگر ہے. پیارے نبی فرماتے من اتا کاہنا، جو شخص کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، اور اس کی تصدیق، جان گئے نا تصدیق اس کا مطلب ہے؟ تصدیق کا مطلب اس کی بات کو ماننا، قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا. بما یقول، جو وہ کہتا ہے، یعنی جو جادوگر کہتا ہے، جو کاہن اور عراف کہتا ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن نازل ہوا. اور کیا نازل ہوا؟ وحی قرآن بھی ہے اور وحی حدیث بھی ہے. حدیث یہ بھی وحی ہے. کیوں؟ قرآن نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بارے میں سورہ نجم کے اندر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی نازل ہوتی ہے آسمان سے وہی میرا نبی اپنی زبان سے کہتا ہے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے. تو جس نے کوئی شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، تو گویا کہ اس نے قرآن و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تمام وحیوں کا انکار کر دیا. اس نے گویا کہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں، پورے اسلام کا انکار کر دیا. اس نے پوری اسلام کی تعلیمات کا انکار کر دیا. کیوں نہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آسمان سے اتری ہوئی ہے. آپ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا ہے، آپ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا ہے، یہ سب آسمان سے اترا ہوا ہے، یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے یہ سب آیا ہوا ہے. لہذا جس نے بھی کاہن کے پاس جا کر کے تصدیق کی، گویا کہ اس نے سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اسلام، جو شریعت نازل ہوئی، ان تمام کا انکار کر دیا. اور جو شریعت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے میرے بھائی؟ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اور کافر اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. وہ جنت میں جا سکتا ہے، وہ نیک ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو اسلام پر نہیں تو اللہ کا ولی کیسے ہوا؟ اللہ کا ولی یعنی اس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہے. ولی اللہ یعنی اللہ کا ولی، اس کا گہرا تعلق ہے. اور جب جو آدمی مسلمان ہی نہ ہو تو پھر اس کا اللہ سے کیا ربط ہوگا، تعلق ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر
3904۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ ہی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من اتی عرافا او کاہنا، الفاظ کے فرق کے ساتھ میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو شخص کسی عراف کاہن یعنی جادوگر کے پاس آیا، فصدق، اس کی تصدیق کی، یعنی تصدیق کرنا میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی، بما یقول، جو جادوگر کہتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا انکار کیا، یعنی شریعت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، قرآن و سنت کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا، اور وہ جب انکار کرنے والا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں۔ اب دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ لم تقبل لہ صلاتن کا کیا مطلب ہے، کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجومیوں کے پاس جا کر ان سے احوال دریافت کرنا، یعنی لوگوں کا اپنا فیوچر معلوم کرنا، ان کی باتوں کو سچ جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے معنی یہ ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے تو اس کی طرف سے ادا تو ہو جائے گی، چونکہ ایک مسلمان ہے، اس کے اوپر ایک فریضہ ہے، لہذا وہ اگر نماز ادا کرتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا، اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ایک آدمی ہے، اسے بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، اگر وہ پانی کو چاہ رہا ہے اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے، وہ جتنی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس حساب سے اس کو پانی کی طلب ہے کہ جتنا شیریں یعنی میٹھا اور جتنا ٹھنڈا پانی ہوگا میری پیاس اتنی ہی بجھے گی، لیکن اگر کوئی اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی لائے گا تو وہ ایک بوند یا ایک گھونٹ پیے گا، کہے گا ہاں ٹھیک ہے میرے کو راحت مل گئی، سمجھ گئے، یعنی اس کی وہ چیز، اس کی پیاس تو بجھ گئی ہلکی سی، اس کا ایک دو لقمہ کھا کر کے اگر اس کے سامنے خنزیر کا، اگر کوئی کبھی خنزیر کو دیکھا نا، خنزیر مانے سور، پگ بولتے ہیں انگلش میں جی، اس کا گوشت اگر لا کر کے تو اس کو گھین آئے گی، لیکن چونکہ اس کو اپنی پیاس بھوک مٹانا ہے اور وہ اس چیز کو نہیں جانتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو کھائے گا ایک دو، اس کے بعد کہے گا نہیں ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہ نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کی نماز کی ادائیگی ہو گئی، ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک معنی ہوا لم تقبل لہ صلاتن کا، کہ اس کی صلات قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس پر ان نماز کی قضا بھی واجب نہیں ہے، یعنی اس نے نماز تو پڑھ لی، چونکہ نماز ادا ہو گئی اس نماز کے وقت میں، تو نماز ادا ہو گئی تو اب قضا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جا کر کے کیا کرے، وہ قضا کرے۔ آج کل ہمارے سماج میں نا لوگوں نے قضا کے نام پر نماز کے بہت ساری باتیں گھڑ رکھی ہے، اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی، کہتے ہیں قضائے عمری، کیا کہتے ہیں، قضائے عمری، دن بھر زندگی بھر بیچارے گناہوں میں ملوث، ٹائم پاس کرتے بڑھاپے میں اب سوچتے ہیں حج کرنے جائیں گے، کیوں جائیں گے حج کرنے کے لیے، ثواب کمانے کی نیت سے، حج مبرور کرنے کے لیے نہیں، وہ قضائے عمری کا جو سال زندگی بھر جو ہم نے نماز نہیں پڑھی نا، وہاں جا کر کے میرے بھائیوں کون جانتا ہے کہ آپ اور ہم کوئی بھی انسان جو ہے اس وقت تک اگر وہاں گئے بھی، کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو حرم میں نہیں جاتے، جو حرم میں، جبکہ حرم شریف کے اندر مکہ میں 1 لاکھ کا ثواب، مدینہ میں 1000 کا ثواب ہے کہ نہیں، تو اس کے باوجود وہ لوگ اپنی کہاں قضا عمری کر رہے ہیں۔ چلیے اگر مان لیا جائے کہ قضا عمری کے لیے گئے تو جا کے حرم شریف میں نماز ادا کرنا چاہیے، وہ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، کہتے نہیں یہیں سے ہم لوگ پڑھ لیں گے، کیوں، کہاں وہاں پہ قرآن و سنت کا ماننے والا امام نماز پڑھاتا ہے، وہ رفع الیدین کرتا ہے، وہ آمین، اللہ کے بندو قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو کیا تکلیف ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قضائے عمری ہمارے ہاں شریعت میں نہیں، قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں، کسی نے نماز نہیں پڑھی، پیارے نبی فرماتے ہیں جب اس کو یاد آ جائے، یعنی اگر رات میں سویا بیچارہ، سوتا رہ گیا، فجر ہو گئی، اٹھ گیا، اس نے جیسے ہی اٹھ کر فوراً سوچا کہ ہاں میری نماز گئی، اسی وقت اس کو ادا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ادا کے وقت میں ادا کرنا اور پھر قضا کے وقت میں قضا کرنا، اس کے بعد کچھ نہیں، اگر نماز چھوٹ گئی ہے، گناہ ہوا ہے تو توبہ کرنا،
تو سچی توبہ کرنا ہے، قضا عمری ہمارے یہاں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا ایک مرتبہ، جانتے وہ واقعہ آپ لوگ؟ سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو مؤذن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے، وہ سارے لوگ تھے، صحابہ بھی تھے، اور چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے، بیچارے تھکے ہارے تھے سارے کے سارے لوگ، اور آخری وقت تک لوگ جاگ رہے تھے۔ سمجھ لیجئے فجر کا وقت قریب تھا، کچھ دیر باقی رہی ہوں گی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو بلال، آپ جاگتے رہیے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو اذان دے دیجئے، سب کو جگا دیجئے، سب لوگ نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اللہ کے نبی بھی بیٹھے تھے تو آپ لیٹ گئے، سو گئے، چونکہ آپ نے بتا دیا، الارم رکھ دیا بلال رضی اللہ عنہ کی شکل میں، الارم تھے وہ، آج لوگ رکھتے ہیں نا الارم، گھنٹی بجاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ بھی چونکہ بیچارے وہ بھی ایک انسان ہے بھائی، وہ بھی ایک انسان تھے، تھکے ہارے تھے، پیدل چل کر کے آئے تھے بہت لمبا سفر کر کے، تو وہ بھی بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ ہاں وقت ہوگا، ہم سب کو جگا دیں گے، اذان ہوگی، نماز پڑھ لیں گے اور روانہ ہو جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے بیچارے وہ بھی ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان کو بھی نیند آ گئی۔ یہ اللہ کی مرضی تھی بھائی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نیند آ گئی، سو گئے۔ اب سب لوگ سوئے رہ گئے، سارے کے سارے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ سو گئے، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکل آیا اور نکل کر کے اتنی اوپر ہو گیا کہ اس کی شعاعیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگنے لگیں، اس کی گرمی نبی صلی اللہ جیسے لگی فوراً آپ بھڑک کر کے اٹھ گئے، اللہ اکبر، صبح فجر چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ ہی جاگے، اس کے بعد آپ نے سارے صحابہ کو اٹھایا، ارے کیا ہے آج فجر نہیں ہوئی، چلو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، یہ شیطان کا اڈا ہے، یہ شیطان یہاں پر رہتا ہے، اس نے آج ہم لوگوں کو سلا دیا، نیند اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آ گئی۔ فوراً وہاں سے نکلے اس جگہ سے اور آگے جا کر کے پھر سارے کے سارے صحابہ نے وضو کیا اور اذان ہوئی، نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اور یہ وقت جو ہے سمجھ لیجئے یہ قضا کا وقت سمجھ لیجئے ہو گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ادا اور قضا کا وقت متعین ہے، ادا اور قضا کا وقت متعین ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یہ مثال اسی لیے ہوئی ہے تاکہ لوگ انسان دنیا میں سوچے کہ یہ بھی ایک انسان تھے، ہمارے نبی بھی انسان تھے اور غیب جانتے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ غیب جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو پتہ چل جاتا نا میں سو جاؤں گا تو میری فجر چلی جائے گی، ہے نا میرے بھائیو؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی غیب نہیں جانتے تھے، ہمارے نبی غیب نہیں جانتے۔ بہر صورت تو یہ واقعہ بتانے کا صرف مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وقت میں ادا کی، اور ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ آپ نے قضا بھی کی۔ تو ادا اور قضا کا وقت ہے۔ آج دنیا کے لوگ جو ہے قضاء عمری کے غرض سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جو سماج کے اندر عام ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، حدیث ایسی کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو لم تقبل لہ صلاۃ کا جو معنی ہے کہ ایک بندے نے نماز پڑھی، یعنی وہ شخص جو کاہن کے پاس آتا ہے، اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن ثواب اسے نہیں ملے گا، اسی طرح سے اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ادا کر لی تو اب قضا نہیں ہے، کیونکہ نجومی کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کرنے کا گناہ 40 دنوں کی نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ جو شخص نجومی کے پاس آیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کا مطلب یہ ہے ایک شخص ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن کے پاس آیا اور آ کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے، پوچھ کر کے اس سے سوال کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کی 40 دن کی جو نماز کا جو ثواب ہے نا، اس ثواب کے برابر، یعنی اس کی ساری نیکیاں اس کی برباد، اس کو ثواب نہیں ملے گا، نماز پڑھتا رہے گا تو بھی اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جمعہ کے خطبے میں سنا نا آپ نے، فرض نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو شخص فرض نماز کے لیے گھر سے آتا ہے پیدل چل کر کے، فہی کحجۃ، ایک حج کا ثواب، اور حج کا ثواب کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کا جو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ جو شخص حج کرتا ہے، اس کا صرف اور صرف جزا اور بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 دن کا جو اس کا نماز کا جو ثواب ہے، وہ ثواب اس کا برباد ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجومی سے احوال دریافت کرنے والا اس کی باتوں کی تصدیق کرنے یا نہ تصدیق کرے یا نہ کرے، وہ بہرحال گنہگار ہے۔ وہ کیا ہے؟
گنہگار ہے، وہ گنہگار انسان ہے جو آتا ہے کاہن کے پاس، چاہے اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، یعنی اس کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن اگر اس کے پاس آیا ہے تو آنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اس کا وہ گنہگار ہوگا، اور اس کی 40 دن کی نماز کا جو ثواب ہے اسے نہیں ملے گا۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، وہ کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ کاہن اور جادوگر اور نجومی جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں کہتے، یہ بھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں کفر سے مراد ملت محمدیہ سے خارج نہیں، بلکہ وہ محض گناہ مراد ہے، یعنی جو اس نے کہا نا کہ جس نے تصدیق کی کاہن کے پاس آ کر کے تو کفر بما انزل علی محمد، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی چیز کا انکار کیا ہے، تو انکار کی مراد یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہو جائے گا، مکمل کافر نہیں بن جائے گا، البتہ اس کا یہ عمل کفرانہ ہے، کافروں والا عمل ہے، لہذا اس کی بنیاد پر وہ بڑا گنہگار ہوگا، اسے فوراً سچی توبہ کرنی ہوگی، اور اگر اس کا یہ کام ہمیشہ کا ہے اور اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہی عقیدہ اس کا ہے، تو پھر وہ کافر بن جائے گا، اچھا، ایک اور حدیث ہے مسند البزار کی ہے، اسی طرح سے مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور کئی ایک حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، پیارے نبی نے کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت کے مطابق نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اگر اس کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے اور ایسا کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں میں جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کون نہیں ہے ہم میں سے؟ من تطیر او تطیر، جو شخص فال نکالے، فال نکالنا پچھلے درس میں نے بتایا تھا، پرندے کو اڑا کر ادھر سے ادھر، اسی طرح سے لکیروں کو، ہاتھ کی لکیروں کو بتا کر کے فال نکالنا، مستقبل معلوم کرنا، یہ فال نکالنا۔ جو شخص فال نکالے یا اس کے لیے کوئی اور دوسرا شخص فال نکالے، یعنی نکالنے والا نکلوانے والا، یہ دونوں۔ اسی طرح تکہن او تکہین لہو، یا یہ کہ کوئی کاہن ہو، کہانت کرے یعنی جادوگری کرے، یا اس کے لیے جادوگری کی جائے، او سحرہ، یا یہ کہ جادو کرے، او سحرہ، یا یہ کہ اس کے لیے جادو کیا جائے، ومن اتی کاہنا، اور جو شخص کاہن کے پاس آیا، فصدق، اور اس نے اس کی تصدیق کی، بما یقول، جو وہ کافر اور وہ جادوگر کہتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اور اسلام نازل ہوا اس کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن، کافر، جادوگر، اسی طرح سے جو بدفعل اور برے فعل اور جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس آنے کو یہ کفریہ عمل قرار دیا، اور یہ بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا شخص یہ کافر ہے، یعنی جادوگر کافر ہوتا ہے، کفر کرتا ہے وہ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہے وہ کفریہ عمل کرتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام بزار نے، یہ حدیث بزار میں بھی ہے، مسند البزار کے اندر، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، صحیح سند سے روایت کیا ہے، اور امام طبری نے بھی اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ من اتا کاہنن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی طرح سے امام بغوی، یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ عراف وہ ہے، عراف کون ہے؟ آیا نا پیچھے من اتا عرافن، عراف کون ہے؟ جو علامات کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیزوں کی نشاندہی یا اسی طرح کے دوسرے امور کی معرفت کا دعویٰ کرے، یعنی کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی مثال کے طور، یا کوئی چیز گم ہو گئی، گاڑی باہر رکھی تھی، کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی بھی چیز گم ہو گئی، چوری ہو گئی، اب کچھ علامتیں اس کی آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر کے، اس کی مطلب نشانیوں کو دیکھ کر، علامات کو دیکھ کر کے مستقبل بتائے، دیکھو تمہارا یہ کام فلاں نے ہی کیا ہوگا، فلاں نے ہی کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو عراف ہے، وہ کیا ہے؟ عراف ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پہ ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو، اسی لیے قرآن نے کیا ایک بات بہت پیاری بتائی، پتہ ہے کیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اس میں دماغ لگانے کی ضرورت، جس میں آپ کا اپنا وقت صرف کرنے کی ضرورت، جس کے بارے میں علم نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم۔ اور یہی ہمارے صحابہ کا نظریہ تھا، طریقہ تھا، یہی ہمارے سلف کا، جس کے بارے میں علم نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ یہاں تو ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، یہاں تو ہر کوئی، امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے،
اور بولتا ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آنے دیا تاکہ جو ہے آپ کو تکلیف نہ۔ اللہ کے بندے، فاسألوا اہل الذکر کہا قرآن نے کہ تم اہل ذکر سے، اہل علم سے تم مسئلہ پوچھو۔ تو عراف وہ ہے جو علامات بتا کر کے وہ مستقبل کے بارے میں بتائے، یا کوئی گم شدہ یا جو چوری ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں بتائے کہ نہیں ایسا۔ آج کے دور میں بھی ایسا بہت سارے لوگ، کوئی چیز کسی کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں کھوپڑی لگاتا، نہیں ایسا بھی ہوا ہوگا، نہیں ایسا علامات سے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو بتائیے، ہمارے پاس علم ہے تو بتائیے، اور علم نہیں ہے تو نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، صاف بول دیجئے۔ اور اس سے کوئی ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، 40 سوالات کیے۔ کتنے سوالات؟ 40 سوالات۔ اور امام مالک کون ہے؟ جو جن کو امام دار الحجرہ کہتے ہیں، یعنی مسجد نبوی۔ کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے وہ قرآن و سنت کا درس دینے والے سب سے بڑے عالم تھے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس کسی علاقے سے کچھ لوگ 40 سوالات لے کر کے آئے۔ اچھا، وہاں سے جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ یہ عقیدہ لے کر کے آئے تھے یہ امام صاحب بہت بڑے ہیں، لہذا ان کے پاس جاؤ، سارے مسئلے کا حل مل جاتا آپ کو۔ یہ اس لیے آئے تھے 40 مسائل پوچھنے کے لیے۔ امام صاحب سے سوال پوچھا جا رہا ہے، امام صاحب اس کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں۔ کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری۔ لا ادری کا مطلب میں نہیں جانتا، لا ادری کا مطلب میں نہیں جانتا۔ 36 سوالات کے بارے میں، 36 سوالات کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ صرف 4 کے بارے میں بتایا، اس میں بھی انہوں نے کہا جب آخری عمر ان کی آئی، کاش کہ میں وہ بھی نہ بتاتا تاکہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ حالانکہ انہوں نے صحیح بتایا تھا، کہیں میرے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس پر عمل کر لیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے۔ یہ کتمان علم میں نہیں ہے، علم کو چھپانے میں نہیں ہے۔ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں کہہ دوں گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یا واللہ اعلم بالصواب، اللہ زیادہ سب۔ دیکھیں اسی لیے صحابہ کے سامنے جب اللہ کے نبی کوئی بات کرتے، کوئی مسئلہ پیش کرتے تو پوچھتے صحابہ اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو اس کے بارے میں، تمہیں کچھ علم ہے؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، یا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے۔ یہ طریقہ ہے، بہترین طریقہ اسلام نے بتایا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ لوگ اپنی جانب سے، یہ لوگ یہ جانتے تھے عقیدہ کس چیز کا نام ہے، اور عراف لوگ جو کاہن لوگ ہوتے تھے نا، اسی میں مار کھا جاتے، ان کا عقیدہ یہیں پہ خراب ہو جاتا، اور یہ لوگ ہر چیز کو بتا دیتے تھے۔ کاہن لوگ کیا کرتے تھے؟ علامات بتا کر کے سب چیزوں کو بتا دیتے تھے۔ اور ہمارے اسلام نے جو بتایا، نہیں علم ہے لا ادری بول دیجئے، میں معلوم نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ زیادہ جانتا ہے، یا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیجئے، ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ کوئی اگر بول بھی دیا ان کو کیا آتا ہے، ان کے کہنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا رہے ہم آپ تو اتنی دور سے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئے اور آپ ہم کو بولتے نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم، 40 سوالوں میں 36 آپ نے ایسے بول دیے، ہمارا آنا کیا ہو؟ بولے وہ نہیں معلوم مجھے، واللہ وہ نہیں معلوم مجھے۔ ایسے میرے بھائیوں ہمارے سلف کتنے محتاط تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہر کوئی مفتی بنا ہوا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے کتنے مفتی ہے، کوئی ڈاکٹر مفتی بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر مفتی بنا ہوا ہے، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی وکیل ہی مفتی بنا ہوا ہے، اور وہاں سے فتوے دے رہے، ٹائی لگا کے، انسرٹ کر کے، اور نہ جانے کیا کیا رستہ۔ ہمارے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ ہمارے صحابہ نے، ہمارے سلف۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا منہج، یعنی قرآن و سنت کے ماننے والوں کا، اہل الحدیث کا منہج یہ ہے، جو بات ہمارے آپ کے سامنے آئے اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیے، دیکھیے یہ ہمارے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نہیں ہے، ہمارے سلف نے کیا نہیں کیا، اٹھا کے پھینک دیجئے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کہہ رہا ہو، کتنا بھی بڑا عالم اور علامہ کیوں نہ کہہ رہا ہو، اگر وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر کے دیکھے، اگر وہ صحیح ہے تو مانیے، نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیجئے۔ نہیں مانتے تمہاری باتوں کو۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ہم ان کی سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کھل کر کے بولتے ہیں یہ سب ہمارے امام تھے، کسی کے نہیں، یہ ہمارے امام تھے، یہ سب ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے سب محدثین ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب سے بھی ہم وہی کہتے ہیں،
اذا قال الحدیث فهو مذهبی، وہ خود کہتے ہیں جب میری بات حدیث سے مل جائے تو مان لو، اور جب میری بات حدیث سے ٹکرا جائے، قرآن و سنت کے اصول سے ٹکرا جائے، دیوار پر مار دو، جوتے کی نوک پہ مار دو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام صاحب خود کہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم وہ ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو شیطان کی بتائی ہوئی بات کو مانتے نہیں مانتے؟ واقعہ معلوم ہے نا میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقات کے کھجوروں پر رات میں پہرے داری کے لیے رکھ دیے گئے، واچ مین بنا کر کے پھر، سبحان اللہ، واچ مین اگر رکھنے کی دلیل چاہیے تو یہ دلیل پیش کر دیجئے ان کے سامنے۔ کوئی پوچھے آپ سے واچ مین کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ہے، یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقات، بہت سارے صدقات جمع ہوتے تھے نا بیت المال میں، تو ان کے اوپر ان کو رات میں پہرے داری کرنے کے لیے بول دیا، دیکھو یہ سنبھال کر رکھنا ہے اور بعد میں جب جیسے مستحق لوگ آئیں گے ان کو ہم کو دینا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا چور بن کر کے، شیطان انسان کی شکل میں آیا چور بن کر، چوری کرنے لگا، چپ چاپ لے کر کے بھاگنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، بڑی منت و سماجت کی اور کہا کہ رہنے دیجئے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ہے وہ ہے، ایسے کر کے ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ کے دل میں بھی رحم آ گئی، یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شیطان ہے، مردود آیا ہوا ہے میرے پاس، یہ نہیں معلوم تھا، یہ کہ چونکہ انسانی شکل میں آیا، لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر نیچے کے لوگ جن کو جو ذمہ داری دی گئی، اگر معاملے کو حل وہیں سے کر دیتے ہیں، اپنی جانب سے تو کر سکتے، بڑے تک پہنچانا، باس تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تک پہنچایا انہوں نے، فرسٹ ٹائم میں نہیں کیا، سیکنڈ ٹائم ایسا نہیں، ایک ڈھیل دی، ایک ٹھیک غلطی ہو جاتی انسان سے۔ دوسری رات پھر آیا شیطان، پھر چوری کرنے لگا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ عنہ، آج تو تم کو جو ہے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں، ہمارے باس کے پاس لے جاؤں گا، آج ہمارے لے جاؤں گا، آج تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ منت و سماجت، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے رہتے، شیطان کے بھی بچے رہتے، اس کے سارے شیطان جو ہے نا، یہ تو ابلیس تھا، اس کے سب سارے شیطان چیلے چپاٹے، اور ان کی یہ غذا نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ان کی غذا یہ نہیں، کھانا ان کا نہیں ہے۔ شیطان کا کھانا کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جنات کا کھانا کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہڈی اور گوبر، جو ہم چوس چوس کے پھینکتے ہیں نا ہڈیاں، وہ ہڈی کھاتے ہیں، یہ ان کا کھانا ہے۔ اور گوبر، جو بھینس گندگی کرتی ہے نا، گوبر، یہ ان کا کھانا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا مت کرو، یعنی استنجا مطلب جیسے ہم مٹی لے کر کے پاکی حاصل کرتے ہیں نا، تو ہم ہڈی اور گوبر سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ نے کہا یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ تمہارے بھائیوں سے کون مراد ہے؟ جنات، سمجھ گئے جی؟ تو دوسرے دن بھی آئے جنات، پھر شیطان وہی ابلیس آیا، آ کر کے پھر چوری کرنے لگا، پکڑ لیا، منت و سماجت کیا، نہیں آج نہیں چھوڑوں گا، پھر جانے دیجئے بھائی صاحب چھانے دیجئے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جانے دیا، چھوڑ دیا، جانے دیا۔ اس کے بعد جو ہے تیسری رات آئی، پھر آیا شیطان چور بن کر کے، پھر چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے کہا نہیں، آج تو تم کو میں اپنے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنی بھی منت و سماجت کر لو، آج تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ کہا بھائی صاحب دیکھو ایسا ہے، چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے، جاتے جاتے ایک بات بتا کے جاتا ہوں تم کو میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا شیطان نے؟ ایک بات بتا کے جاتا ہوں۔ بولے کیا ہے؟ کہا روزانہ اگر تم اپنے سامان کی، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو رات میں آیت الکرسی، کیا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ، یہ پڑھ کے رات میں سو جاؤ، تمہارا مال کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتانے والا کون ہے بھائی؟ شیطان ہے۔ اور ماننے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ بتا کر کے چلا گیا، معاملہ اب عدالت میں پیش کیا گیا، نبی کی عدالت میں صبح یہ معاملہ پیش ہوا۔ کہا اللہ کے نبی 3 دن سے میں اس کو پکڑ رہا تھا،
اچھا جس دن بھی چوری ہوتی تھی رات میں صبح اللہ کے نبی کو بتا دیتے تھے, اور ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی بتاتے, ابو ہریرہ دیکھو آج پھر آئے گا, 2 بار ہوا کہا آج پھر آئے گا. اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں علم بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے. تیسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے نبی آج بھی آیا تھا تیسرے دن, منت و سماجت کیا, چھوڑ دیا, لیکن ایک بات بتا کے گیا. ایک بات بتا کے کیا بتایا؟ بولے آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاؤ, چوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, وہ جھوٹا ہے, ہوا کذابن, وہ جھوٹا, لیکن اس کی بات کیا ہے؟ سچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی, یعنی اس کی بات کی تصدیق کر دی. کہا ابو ہریرہ جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے نبی بتائیے کون تھا؟ کہا وہ شیطان تھا, انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم سے جو ہے اس طرح سے منت و سماجت کر کے چوری کر کے مال لے کے جا رہا تھا. اچھا تو شیطان بھی اچھی باتیں بتاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس نے جو بات بتائی ہے بہت اچھی ہے, وہ ہماری شریعت نے اس کی تصدیق کر دی. لہذا ہم لوگ تو وہ ہیں جو شیطان کی بات مانتے ہیں. واقعہ بتانے کا مقصود کیا ہے؟ صرف ہم وہ ہیں, ہمارا منہج ہے, ہمارے سلف کا قرآن و سنت کا منہج, ہمارے ماننے والوں کا منہج یہ ہے. ہم شیطان کی بات مانتے تو ہمارے تو یہ امام ہیں, ہم ان کی بات کیوں ریجیکٹ کر دیں گے بھائی؟ بس وہی ریجیکٹ کرتے ہیں, وہی ہم ان کی بات کو قبول نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے مطابق, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یعنی مہر نبوت جہاں نہ ہو, ہم ایسی بات کو مانتے نہیں. پھر ہم ایسے ہی لوگوں کی جب بات نہیں مانتے تو کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اماموں کے گستاخ ہے. ہم گستاخ ہوئے کہ ہم عزت کرنے والے ہوئے؟ جی میرے بھائیو, ہم عزت کرتے ہیں, اصل ہم ہی لوگ عزت کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ اماموں کو ہر درجہ جو مقام دیتے ہیں اور ہر جگہ وہ ائمہ کی تقلید کرتے ہیں اور نبی کو ان سے نیچے گرا دیتے ہیں. اصل گستاخ رسول وہ ہے, اصل گستاخ رسول وہ, ہم نہیں ہیں. بہرحال میرے بھائیوں بات بہت آگے بڑھ گئی اور عراف سے کہاں کہاں پہنچ گئے. تو عراف کے بارے میں امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ عراف وہ ہے جو علامات سے معلوم کر لے کہ چور یہ ہے یا چوری کرنے والا یہ ہے. اسی طرح بعض اہل علم نے عراف اور کاہن کی ایک معنی یہ بتایا کہ جو شخص مستقبل میں رونما ہونے والے امور کی خبر دیتا ہو. بعض نے کہا کہ جو دل کی باتیں بتائے وہ کاہن ہے, جو مستقبل کے بارے میں بتائے وہ عراف, اور جو دل میں چھپی ہوئی باتیں بتائے اس کو کاہن کہتے ہیں. یعنی بعض اہل علم نے, بعض علماء نے اس کی الگ الگ شرح کی ہے, یعنی الگ الگ معنی بتائے. کل ملا جلا کر کے کاہن اور عراف وہ ہے کہ جو مستقبل کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں بتائے. اچھا آخر میں 2 باتیں ہیں, میں اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. شاید آپ لوگ بھی یہ ہمارے درس کا سب سے بڑا درس رہے گا, لیکن چونکہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, معذرت کے ساتھ. میرے بھائیوں, ابو العباس امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے فتاوی ابن تیمیہ, بہت جامع ہے. اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک ان کی بات نقل کی اس ٹاپک سے جڑی ہوئی. کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عراف ایک جامع لفظ ہے, یعنی ایک جامع لفظ ہے. اچھا جامع لفظ کے بارے میں کیا آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ خیر آپ وہ سمجھ جائیں گے. جامع لفظ ہے کہ جس کا اطلاق یعنی جس کا بولا جانا کاہن, نجومی, رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے اپنے طریقوں سے بعض امور اور واقعات کی خبر دیتے ہیں. یعنی ان تمام کا مجموعے کا نام ایک عراف ہے. عراف جو ہے نجومی کو بھی کہتے ہیں, عراف کاہن کو بھی کہتے ہیں, عراف رمال کو بھی کہتے ہیں, عراف جو ہے جادوگر کو بھی. ان سب کے مجموعے کا نام عراف ہے, ان سب کے مجموعے کا نام عراف. جیسے ہم سمجھ سے ایک باڈی کی, اپنی باڈی کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ پورا جسم ہے, یہ کیا ہے؟ جب جسم بول دیا تو اس میں ناک, کان, ہاتھ, پیر سب آ گئے, یہ ایک جامع ہے. یہ پورا جسم, یہ باڈی کیا ہے؟ ایک جامع ہے, اور اس کے ایک ایک پارٹس جو ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس کے ایک پارٹس ہیں. تو ایسے ہی سمجھ لیجئے عراف ایک جامع ہے, اس کے پارٹس ہیں کاہن, رمال, جادوگر اور نجومی وغیرہ وغیرہ, یعنی سب چیزوں کا ایک ہی نام. اچھا لاسٹ بات, آخری بات,
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ذکر کرتے ہیں. یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنن کبریٰ امام بیہقی کی کتاب کے اندر امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے اور نجوم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے اللہ کے یہاں آخرت میں کچھ نہیں ہے. اللہ. عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ جو حروف ابجد میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں، ایسے باکس بنا کر کے ایک لائن کر کے اس کے بعد 1 7 10 5 4 میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے لوگوں نے آج کل کیا کر رکھا ہے، آیت نہیں لکھتے. الف کا 1 نمبر ہے، با کا 2 نمبر ہے، 3 کا 3 نمبر ہے، اس کے بعد سا جیم بیچ کے 2 ہے نا اس کو ختم کر کے پھر جیم کا 4، ایسے ہی کئی ایک نمبر لکھتے ہیں. وہ نمبر بنا چکے، الف سے یا تک کے ساروں کے نمبر بنا دیے. اب وہ لوگ آیت نہیں لکھتے، وہ لوگ کیا لکھتے ہیں؟ اس تعویذ کے پرزے میں باکس بنا کر کے، چھوٹے چھوٹے پرزے میں باکس بنا کر کے، جیسا بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک مثال کے طور پر. یہ دیکھیے، دکھ رہا ہے سب کو؟ یہ باکس بنا کر کے، یہ سمجھ لیجیے یہ تعویذ کا پرزہ ہے، یعنی ایک پیپر ہے، یہ ایک پیپر ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ پیپر ہے، پیپر میں اس طرح سے باکس بنے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں باکس بنا کر کے اس میں نمبر لکھتے ہیں. یہ نمبر کیا ہے معلوم ہے؟ ان لوگوں کے نزدیک یہ نمبر قرآن کی آیت کے برابر ہے. اس کا پڑھنا گویا کہ آیت پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اللہ. قرآن سے لوگوں کو کیسے دور کیا جا رہا. شیطان دیکھیے اچھے انداز میں لوگوں کو قرآن سے دور کر رہا. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کرے ہمارے عقیدے کی. اور میرے بھائیوں، جن مساجد کے اندر کتاب التوحید کا درس نہ ہو، اس مساجد کے لوگ صحیح عقیدے سے محروم ہیں. یہ لکھ لیجئے، یہ بات یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے. جن مساجد کے اندر کتاب التوحید کا درس نہ ہو، وہ مساجد کہ افراد مصلی حضرات کے صحیح عقیدے سے بالکل دور ہے. ان کے پاس عقیدہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کی کو ماننے کے جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزیں ان کو جاننا ضروری ہے. تو اس طرح سے باکس بنا کر کے جو لوگ تعویذ وغیرہ کے اندر لکھ کر کے کرتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، انہی کو حروف ابجد کہتے ہیں. انہی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ابجد، الف با جیم دال، ابجد. ان کے ذریعے سے جو لوگ کسی کے فیوچر کو بتاتے ہوں، کسی کے بارے میں کہتے ہوں، بتاتے ہوں، اسی طرح ستاروں کے ذریعے نہیں، اسٹار کے ذریعے جو ہے لوگوں کی قسمت بتائیں، حالات بتائیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے نزدیک، ان کی اپنی رائے ہے، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی ثواب نہیں، کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا. یعنی وہ لوگ کافر ہیں. یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے. بہرحال میرے بھائیوں، گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، تھوڑا وقت زائد ہو گیا اور باتیں چونکہ اہم تھی، اچھی اور پیاری تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ذکر کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کو درست فرمائے، ہر ایک کو شرک اور شرک کی باریکیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہر قسم کے جادو اور جادو کی قسمیں اور جادو کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، پوری امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، جب خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.